بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل کو گداگر کو جھڑکا نہ جائے، دھتکارا نہ جائے۔ حکومت کا اور عوام کا غریبوں کے ساتھ ناروا سلوک یہ ثابت کرتا ہے کہ اب انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ میڈیا پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ بہار کے آتے ہی غریبوں کی، گداگروں کی کشمیر آمد یہ یہاں کے حسن پہ داغ ہے، اور وہی وہ لوگ جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ، دانشور، بلکہ جو لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کا یہ قدرتی حسن انہی کے زور بازو سے ہے، وہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ اس کشمیر کے حسن پہ داغ ہے اور یہ ان کے ساتھ بیماریاں آ جاتی ہیں اور وہ بیماریاں یہاں پھیل جاتی ہیں۔ اسلام اس تصور کا کہ جسمانی بیماریاں متعدی ہوں، ایک سے دوسرے کو لگ جائے، اس کا سرے سے انکار کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام کہ جسمانی بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور وہی نیم عوریاں لباس میں آنے والے سیاح، ان کے بارے میں کبھی تبصرہ نہیں کیا گیا کہ وہ لوگ یہاں کے اسلامی کلچر پہ داغ ہیں۔ ان کے ساتھ آنے والی روحانی بیماریاں، فحاشیت کی، عریانیت کی، لامذہبیت کی، بد اخلاقی کی، ان کے بارے میں کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ یہاں کے صوفیزم کلچر پہ داغ ہے۔ یہ دو رخا پن کیوں؟ کیا اس لیے کہ غریب غریب ہے، یا اس لیے کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ان غریبوں کا خرچہ ہماری جیب سے جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام تو فرماتے ہیں انتم ترزقون بضعفائکم کہ امیروں کو احسان مند ہونا چاہیے غرباء کا، کہ امیروں کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ جو مال ہے وہ انہی غریبوں کی بدولت انہی کا حق ہے اور انہی کا حصہ ہے۔ تو پھر اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ رویہ کہ ان کے لیے تو چلایا جائے کہ بیماریاں لیے آتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ جرائم میں ملوث ہے۔ افواہیں بہت ہوتی ہیں، حقیقت کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ ان کے ذریعے سے جو جرائم ہوئے ان کے مقابلے میں ان پر ہونے والے جرائم اور مظالم کی شرح اس سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود برے یہی ہیں اور سیاحوں کو مہمان کہا جاتا ہے۔ ان کی جو جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی بیماریوں کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اسلام نے تو غرباء کے بارے میں بڑا شدید رویہ اختیار کیا ہے۔ قرآن کریم نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ نہیں کا صیغہ استعمال کیا، اور نہیں جو لوگ اصول فقہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں یہ امر ہی کے قبیل سے ہیں۔ جس طرح امر وجوب کے لیے آتا ہے اسی طرح نہیں حرام کے لیے، حرمت کے لیے آتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غرباء کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ واجب ہے اور انہیں دھتکارنا یہ حرام ہے۔ جہاں دھتکارنا یہی ہے کہ ہم انہیں نہ دیں، وہیں دھتکارنا یہ بھی ہے کہ دینے کے بعد ان پر طرح طرح کے فقرے کسے جائے، ان پر طرح طرح کے تبصرے کیے جائے، انہیں جتلانا، یہی ساری کی ساری چیزیں دھتکارنے میں ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ سائل گداگر اگر گھوڑے پہ بھی آ جائے اس سے دھتکارا تب بھی نہ جائے، اسے منع تب بھی نہ کیا جائے۔ وہیں ایک مسئلہ ہے کہ ان سائل کو جو دیا جاتا ہے چاول وغیرہ یا کوئی نقدی یا کوئی چیز، تو بہت سے دکاندار پوچھتے رہتے ہیں کہ آیا اس چیز کو ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں۔ بس اوقات بہت سے ایسے دل والے بھی ہیں جو کسی گداگر کو بہت قیمتی چیز دے دیتے ہیں جو اس کے کام کی نہیں ہوتی، تو ایسے میں وہ دوسروں کو بیچنا چاہتے ہیں۔ خریدنے والا یہ سوچتا ہے چونکہ یہ صدقے کی ہے، خیرات کی ہے، نیاز کی ہے، زکوٰۃ کی، اسے لینا میرے مناسب ہوگا یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھا جائے ان سے وہ چیزیں خریدنا جائز ہیں، اس میں شرعاً کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں۔ اس کے لیے آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اسی سے ہم استدلال کرتے ہیں، اور وہی حدیث فقہا کے اس اصول کی بنیاد ہے کہ فقہا نے اصول قائم کیا ہے کہ تبدل ملک، تبدل عین کو حکماً مستلزم ہے کہ جہاں مالکانہ حقوق تبدیل ہوں وہ چیز چاہے صورتاً ایک ہی ہو لیکن حکماً مانی جاتی کہ وہ چیز تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ماریہ کے پاس جاتے ہیں اور حضرت ماریہ ان کے سامنے کھانے کے لیے کچھ چھوارے پیش کرتی ہے۔ وَكَانَ الْقِدْرُ يَغْلِي مِنَ اللَّحْمِ جبکہ ہانڈی میں گوشت پک رہا ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا أَلَا تَجْعَلِينَ لِي نَصِيبًا مِنَ اللَّحْمِ
کہ گوشت میں ہمیں کچھ حصہ نہیں دیا جائے گا، حضرت ماریہ نے کہہ دیا انہا لحم تصدق علیہ، یہ گوشت مجھ پہ صدقہ کیا گیا ہے۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بیان کر دیا، لکی صدقہ ولی ہدیہ، کہ جب تمہیں پیش کیا گیا تب اس کے مالکانہ حقوق تھے، ملکیت اس کی تھی، تب تو یہ صدقہ تھا۔ اب تمہاری ملکیت بدل چکی ہے، بن چکی ہے، اب ملکیت تبدیل ہو چکی ہے، اب گوشت چاہے صورتاً وہی ایک ہی ہے لیکن ملکیت چونکہ تبدیل ہو چکی ہے، اب یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ وہ تبدیلی ملک تبدیلی عین کو مستلزم ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی پاکیزہ تو ہو نہیں سکتا ہے، ان سے زیادہ کوئی محتاط تو ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو لوگوں کا میل کچیل حرام ہے، تو اس کے باوجود آپ نے کہہ دیا کہ صدقہ تمہارے لیے، میرے لیے ہدیہ ہے، تو آپ اگر کھا سکتے ہیں تو یاد رکھیں عوام ان سے زیادہ محتاط، عوام ان سے زیادہ تقوی و پرہیزگار، عوام ان سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ جب ملکیت کی تبدیلی سے عین کی تبدیلی کا حکم ہے تو عوام کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ عین بدل گئی ہیں، ملکیت تبدیل، لہٰذا وہ وہی چیز نہیں کہلائے گی صدقے کی، خیرات کی، لہٰذا ان سے بآسانی وہ چیزیں لی جا سکتی ہیں اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی غربا اگر کبھی کسی مسجد کو دے دیں وہ چیز، مدرسے کو دے دیں، یا کسی متقی پرہیزگار کی دعوت کریں تو اس سے اس دعوت کو قبول کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں تبدیلی ملک ہوئی ہے، اب وہ چیز شرعاً وہ چیز نہیں کہلائے گی یا وہ صدق و خیرات کی نہیں مانی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ سود کا بھی ہے جو اسی بنیاد پہ آپ اس پہ غور کریں کہ آپ سود لینا تو حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، لیکن اگر آپ نے کبھی ایسا معاملہ کیا ہے اور ہو چکا ہے آپ کے ذریعے سے، اب بینک میں آپ کا سود ہے، اب ہم اس سے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے نکال لیجئے اور نکالنے کا بھی کسی غریب کو دے دیجئے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، غریب اگر آپ وہیں رکھتے ہیں تو دیکھیے اس میں دو خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ ایک تو آپ نے وہیں رکھا تو گویا ان کو دینا بھی ہوا، چاہے الفاظ آپ نے استعمال نہیں کیے لیکن اپنے رویے سے ان کو دینا ہوا، اور آگے مزید وہ اسی سودی کاروبار میں اس کا استعمال کریں گے تو تعاون علی الاثم بھی ہوا۔ وہاں سے نکال کے اگر آپ غریب کو دیتے ہیں، چونکہ غریب سودی کاروبار میں تو دور کی بات، اس سے تو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ اس کو بنیادی ضرورتوں میں خرچ کرے گا تو صرف آپ کی طرف سے دینا پائے گا، تو اس میں دو خرابیاں ہیں وہاں رکھنے میں، یہاں ایک خرابی ہے۔ اور فقہا کا اصول ہے احون البلیتین کو اختیار کیا جائے ایسے موقع پر، تو آسان مضرت یہی لگتی کہ آپ غریب ہی کو دے دیں کہ یہاں زیادہ دینا پائے گا آپ کی طرف سے، وہ چیز جو اچھی نہیں تھی اس کو آپ اٹھا کر کے دوسرے کو دے رہے ہیں، لیکن مزید تعاون علی الاثم نہیں ہے، اور وہاں وہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اس میں مزید پھر یہ دیکھا جائے، میں نے اس سے پہلے کبھی یہ مسئلہ بولا تو مجھے ایک شخص نے ایک غیر مکتب فکر کی عالم سے بات کرائی اور وہ کہنے لگے جی نہیں، آپ میں اسلام میں تو یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو۔ میں انہیں کہنا چاہوں گا آپ کا یہ نیک جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن نیک جذبہ اور تقویٰ وہی ہے جسے اسلام تقویٰ کہیں، صحیح جذبہ وہی ہے جو اسلام میں صحیح جذبہ ہو۔ آپ نے اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ذرا غور کریں، اسی سے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے جو چیز میرے لیے اچھی ہے شرعاً بھی سماجاً بھی، اور وہی چیز میرے بھائی کے لیے اچھی ہے شرعاً اور سماجاً بھی، اب وہ چیز اگر میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو مجھے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر لینی چاہیے، اس سے کہ وہ چیز فی نفس اس کے لیے بھی اچھی ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی چیز میں اپنے لیے پسند کروں اور وہ میرے لیے اچھی ہو لیکن میرے بھائی کے لیے اچھی نہ ہو تو میں اس کے لیے بھی وہی چیز پسند کروں کہ آپ نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ میں ایک مثال سمجھا دوں، مان لو ایک آدمی خود غریب ہے، اس کی وہ حالت ہے کہ اس پر زکوٰۃ لینا اچھا ہے، حالت ویسے بھی ہو سکتے ہیں کبھی کہ زکوٰۃ لینا فرض بھی بن سکتا ہے کسی کے لیے، تو مان لو اس کی حالت وہ ہے کہ زکوٰۃ لینا خود اس کے لیے اچھا ہے لیکن اس کے بھائی کے وہ حالات نہیں۔ اب یہ آدمی خود کے لیے زکوٰۃ لینا تو پسند کرتا ہے، تو کیا یہ اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے؟ تو یہاں اپنے بھائی کے لیے اس کے لیے وہ پسند کرنا درست۔ اسی طرح کا معاملہ ناپسندگی کا بھی ہے کہ جو آپ اپنے لیے ناپسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جو میرے لیے بھی بری ہے شرعاً اور سماجاً اور وہی میرے بھائی کے لیے بھی بری ہے، تو جہاں میں اس چیز کو برا ہونے کی بنا پہ اپنے لیے ناپسند کر رہا ہوں وہی مجھے اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرنی چاہیے۔ لیکن وہ چیز اگر ایسی ہو کہ میرے لیے تو بری ہو لیکن میرے بھائی کے لیے اچھی ہو، اب میں کہوں جو کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں اپنے لیے تو تمہارے لیے بھی پسند نہ کروں، یہ صحیح نہیں، اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں۔ اس کی بھی مثال آپ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی خود مالدار ہیں،
وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو یہ زکوٰۃ لینے کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن سامنے والا جو اس کا بھائی ہے، مان لو اس کی وہ حالت نہیں، وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ اب ایسے میں یہ مالدار آدمی خود کے لیے زکوٰۃ لینا پسند نہیں کرتا ہے، تو کیا اپنے لیے جو پسند نہیں کیا تو یہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے، اور کل سے یہ کہہ دے کہ میں چونکہ خود کے لیے زکوٰۃ لینا پسند نہیں کرتا ہوں یا کسی غریب کو بھی زکوٰۃ دینا پسند نہیں کروں گا؟ تو یہ مطلب تو اس حدیث کا قطعاً نہیں ہے۔ یہ تب مطلب ہے کہ جب میرے لیے بھی وہ بری ہو، میرے بھائی کے لیے بھی بری ہو، تو میں اپنے لیے اگر ناپسند کروں تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو ناپسند کروں۔ لیکن وہ چیز اگر میرے لیے بری ہے لیکن میرے بھائی کے لیے اچھی ہے، تو وہاں اپنا برا لگنے کی بنا پہ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں اس کے لیے بھی اس کو برا سمجھ کے نہ دوں، اس کے لیے مجھے وہ چیز دینی چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ آپ یہاں پہ بھی غور کریں، یہ جو سودی پیسہ آپ کے پاس ہے، اگر یہ آپ کے لیے برا ہے، برا حرام ضرور ہے، لیکن حرام ہونے کی بنا پہ ملکیت آپ کی ختم نہیں ہوتی۔ یا ایسا ہے مان لو آپ کی مرغی ہے، آپ کے مالکانہ حقوق ہیں، وہ اگر مردار ہو جائے تو حرام ہو گئی، لیکن اس کے باوجود مالکانہ حقوق آپ ہی کے، ملکیت آپ ہی کی ہے۔ تو اسی طرح سود کا پیسہ حرام ضرور ہے لیکن ملکیت آپ ہی کی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ اپنے لیے اسے ناپسند کرتے ہیں، اس لیے اور آپ کے لیے ہے بھی یہ بری چیز، لیکن جو غریب ہے، جو مستحق ہے لینے کا، جس کے حالات ویسے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں پسند کر رہا ہوں تو اس کے لیے بھی پسند نہ کروں، لہٰذا آپ نتیجتاً وہیں رکھیں گے تو وہاں رکھنے میں زیادہ خرابیاں ہیں۔ جیسے میں نے بتلا دیا، آپ کی طرف سے ان کو دینا بھی ہوا، اور دینے کے ساتھ ساتھ پھر وہاں وہ تعاون علی الاثم بھی ہے کہ وہ اس کو مزید سودی کاروبار میں ہی استعمال کریں گے۔ تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو دے دیں تاکہ ایک ہی خرابی ہو۔ پہلے تو میں سے خرابی مانتا نہیں کہ وہ اس کے لیے مضر نہیں ہے، وہ آپ کے لیے مضر ہے، تو آپ اپنے لیے ناپسند کریں تو ضروری اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے بھی بری نہ ہو تو آپ اس کے لیے بھی ناپسند کریں۔ تو یہ دونوں مطلب الگ الگ ہیں، لہٰذا اسی معاملے میں آگے اسی کو غور کریں، چونکہ تبدل ملک سے تبدل عین ہو جاتا ہے حکماً، تو اب یہی پیسہ جو میں نے اپنے کسی بھائی کو سود کا پیسہ اٹھا کر کے دے دیا، تو پہلے میری ملکیت تھی، جب میں نے اس سے دے دیا وہ اس کی ملکیت ہو چکی ہے۔ اب جب ملکیت ہو چکی اس کی تبدیل، تو اب وہ سودی پیسہ اس کے پاس نہیں کہلائے گا، میرے پاس سودی پیسہ، اس کے پاس سودی پیسہ نہیں کہلائے گا۔ اب اگر وہ چاہے مسجد کو دے دینا دے سکتا ہے، وہ چاہے کسی ادارے کو دینا دے سکتا ہے، اس سے وہ کوئی چیز خرید کر کے کسی کو صدقہ، کسی کو ہدیہ دینا چاہے دے سکتا ہے، اس پیسے سے وہ کسی کی دعوت کرنا چاہے تو آسانی سے جایا جا سکتا ہے، اور اس پیسے کو وہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ گویا ملکیت جب تبدیل ہو جائے تو یہ کہا جائے گا چیز تبدیل ہوئی ہے، اور چیز کی تبدیلی کی صورت میں چاہے صورتاً ایک ہی ہے لیکن حکماً کہا جائے گا چیز تبدیل ہوئی، تو جب چیز تبدیل ہوئی وہ اب اس کے حق کے لیے یا آگے مزید وہ ربا کی چیز